امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت عظیم المرتبت رفیع الدرجت پیکر رشد و ہدایت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. کون فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ؟ کہ جس نے شاعری سیکھی ہے تو قرآن سے سیکھی ہے، کہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو یا تو کوئی قرآن کی آیت کا مفہوم ہوتا ہے یا حدیث مبارکہ کی تشریح ہوا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت نے شاعری سیکھی ہے تو قرآن سے سیکھی ہے. یہ حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کا مقام ہے. اور حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ دنیا میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام. فتاوی عالمگیری حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء کرام کی جماعت کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ لوگوں کے مسئلے مسائل لکھو. لوگوں کے طرح طرح سے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے مسائل کا کچھ حل ہونا چاہیے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. تو 500 علماء کرام کی جماعت حاضر ہے. شاہی کھانا ان کے لیے موجود ہے، شاہی بستر ان کے لیے موجود ہے، آگے پیچھے ان کے لیے جو ہے خدام موجود ہے. کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ فوراً آ جائے تو کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر چل رہے ہو تو خادم تمہارے پیچھے ہیں، بس تمہیں حکم کرنا ہے تو خادم لکھنا شروع کر دے گا. ان 500 علماء کرام نے بڑی محنت و مشقت سے 10 جلدوں پر مشتمل، آج کے اس دور میں 10 جلدوں پر مشتمل ہے فتاوی عالمگیری جسے کہا جاتا ہے. وہ 500 علماء کرام کی جماعت تھی، لیکن کئی عرصہ گزرنے کے بعد، کئی سال اور مہینے گزرنے کے بعد 10 جلدوں پر یہ کام مکمل ہوا. لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر، قربان جاؤ امام اہل سنت کے علمی مقام پر کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ہے، ان کے پاس ایسا کوئی ساز و سامان اس طرح کا عیش و عشرت والا موجود نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا تو اتنے فتاوے لکھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، فقہاء کرام کے اقوال موجود ہیں، طرح طرح کے فتوے لکھ دے گئے. ادھر 500 علماء کرام کی جماعت ہے اور ادھر تنہا ایک احمد رضا کھڑا ہے. ادھر 500 علماء کرام کی جماعت نے 10 جلدوں پر مشتمل فتاوی عالمگیری لکھی. لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کہ تنہا مرد مجاہد نے 30 جلدوں پر فتاوی رضویہ شریف تیار کر. 10 12 15 جلد نہیں بلکہ 30 جلدوں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوے لکھے. اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جو اس میں سے بہت سے فتاوے چھوٹ گئے ہیں، اگر وہ بھی مل جاتے تو نہ جانے کتنے ایسے اور فتووں کی کتاب تیار ہو جاتی. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یوں ہی نہیں لیا جاتا، ساری کائنات میں ان کا چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے جب بھی اپنا قلم اٹھایا ہے تو عشق مصطفیٰ میں اٹھایا ہے. جب بھی اپنا قلم اٹھایا ہے تو تحفظ ناموس رسالت کی خاطر اٹھایا ہے. تو جو بندہ حضور کے عشق پر، اس حضور کے عشق میں قربان ہو جاتا ہے اور حضور کی تحفظ ناموس رسالت میں چاہے اپنا قلم اٹھاتا ہے یا تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت بندوں کے درمیان اسے اتنا مشہور و معروف کر دیتا ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے. تو وہ حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اگر حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہ ہوتی نہ جانے ہم کس گمراہی میں آج، گمراہی کے دلدل میں آج پھنسے ہوتے. کیونکہ اس وقت طرح طرح کے فتوے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی. یہاں تک کہ یہ بھی لکھا گیا کہ اگر نماز میں کسی گدے گھوڑے بیل کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. لیکن امام اہل سنت نے قلم اٹھایا تو لکھا ارے کیا کہتے ہو، جس بندے کی نماز میں حضور کا خیال نہ ہو تو وہ نماز ہی کیسی ہے. تو
تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے، اور انہوں نے اتنی محنت و مشقت سے اتنی ساری چیزوں کو جمع کیا ہے، اور بالخصوص یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر جو ہے خاص عنایت تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھ لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے، اور تا دم حیات مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق خیر نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد